I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس their باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والوں کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے، میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں، 3 دن سے زیادہ نہیں، کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی، موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے، اگر آپ کو یو وانٹ ٹو ویل اینڈ کرائے، میکسیمم 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. ہوپ آنسر دا کوسچن. میرا نام شیوا تھا. کچھ سال پہلے میں اتنا تو نالج رکھتا تھا کہ مطلب ایک شانتی نہیں ملتا تھا ایک بھگوان کو ماننے میں، پوجا کرنے میں. ہماری تمل ناڈو میں، میں ایک مدرسی ہوں، ہمارے تمل ناڈو میں بولتے بالاجی امیر بھگوان ہے اور کارتک غریب بھگوان ہے. تو اس سے میں سہمت نہیں تھا. میں بولتا تھا جب ہم انسانوں میں ہو سکتا ہے، بھگوانوں میں نہیں ہو سکتا ہے. پھر بھی میرا دل نہیں مانا. جب میں بھاگا پھرتا تھا، پھر اچانک میرے کو کرسچن دوست لوگ ملے. پھر ان لوگوں کے ساتھ میں پریئر کرنے کے لیے جاتا تھا. پھر پریئر میں جاتا تھا، پریئر کرتا تھا، بہت آنند لگا، اچھا لگا. پھر بائبل میں خود پڑھنے لگا. اس میں بھی بہت جگہ میں بیان نہیں ہوتا کہ وہ دل نہیں مانتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بولتے مانتا ہے نہیں کہ وہ خدا ہے. پھر میں ساتھی ہمارے محلے میں مسلمان دوست لوگ بھی ہے. پھر ان لوگ ایک آیت پڑھ کے میرے کو ترجمہ بتایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو اس میں بہت سہمت ہوا، کیونکہ نہ شریر ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ روپ ہے. بہت اچھا لگا میرے کو، ٹھنڈا لگا. یہ ہوا 2003 کے پہلے. پھر میں 2004 میں ڈائریکٹ فوراً کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا. اب یہ ہے، میں مسلمان ہونے کے بعد میرے کو اتنا نالج نہیں تھا، جانکاری نہیں تھا. میرا سوال یہی ہے، اتنا نالج نہیں تھا، پھر بھی میں ڈرنک کرتا تھا. پھر بہت لوگ مجھے سمجھا یہ غلط ہے، تو آیا نہیں مذہب میں، ایسا نہیں چلے گا. پھر میں نے آخر اللہ کرم سے چھوڑ بھی دیا. میری سوال یہ ہے، قرآن میں نشے کی بیان آتا ہے، میری دل کہتا ہے کہ نشہ تو سب نشہ ہوتا ہے، سگریٹ ہو، گنجا ہو، چلیم ہو، کچھ بھی چیز ہو، نشہ تو نشہ ہوتا ہے. میرے محلے میں جو مجھے منع کرتے وہی حافظ مولانا لوگ دم مارتے. یہ نشہ ہے کیا نہیں ہے، صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب کا سوال ہے. الحمدللہ ہندو مذہب میں شانتی نہیں تھی، تو بعد میں عیسائیت قبول کی. پہلے اچھا لگا، بائبل پڑھی تو پتہ لگا کافی گڑبڑ ہے، چھوڑ دیا. پھر مسلمان دوست نے کہا، ایک سورت پڑھی، سورہ اخلاص، اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا 3-4 سال پہلے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا، دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ. ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے، تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا، چرس، گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ کہو ایمان والوں سے، انما الخمر والمیسر، کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے کہ نشے والی چیز، خمر، آئیڈل ورشپ، بت پرستی، فارچون ٹیلنگ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی چیزیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز، انما الخمر والمیسر، گیمبلنگ، جوا کھیلنا، فارچون ٹیلنگ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بت پرستی، یہ چاروں چیز حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا، چرس، گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے، کوئی بھی نشے کی چیز، چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو، چاہے رم ہو یا برینڈی ہو، یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو، چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو، اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30، وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں، وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس، گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا کے مراد چرس پینا حرام، نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا.
सिगरेट पीने का जवाब अलग है। जहाँ तक कि चरस, गांजा फूकना या नशा ब्रांडी ये आता है खमर के अंदर, हराम में। जहाँ तक सिगरेट पीने का सवाल है, पहले उलमा ये कहते थे कि ये मकरूह है, क्योंकि हदीस है अल्लाह के रसूल की कि जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जब कांदा प्याज खाते हैं तो सांस में बदबू आती है, इसी तरीके से सिगरेट पीने से बदबू आती है, तो मकरूह है। लेकिन अभी साइंस एडवांस होने के बाद पता लगता है कि सिगरेट पीने से इट इज़ स्लो पॉइजनिंग। और कुरान में कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 में कि डोंट मेक योर ओन हैंड्स द कॉज ऑफ योर ओन डिस्ट्रक्शन। आप अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, मीन डोंट कमिट सुसाइड, अपने हाथ से अपनी कब्र मत खोदो, ये मुहावरा है। डोंट मेक योर ओन हैंड द कॉज ऑफ ए डिस्ट्रक्शन, अपने हाथ से अपनी तबाही खुद मत करो। तो इससे पता चलता है कि सुसाइड, आत्महत्या करना हराम है। आज साइंस बढ़ने के बाद, तरक्की करने के बाद पता चला कि आफ्टर अल्कोहल द सेकेंड मोस्ट डैमेजिंग टू हेल्थ इट इज सिगरेट स्मोकिंग, इट इज स्मोकिंग, टबैको इन एनी फॉर्म। और WHO के मुताबिक हर साल 40 लाख लोग सिर्फ मरते हैं सिगरेट स्मोकिंग से, तंबाकू से, 40 लाख। और इसकी कई बीमारियां हैं, आप में तकरीर सुन सकते हैं, डाइटरी लॉज ऑफ इस्लाम। इसीलिए 400 से ज़्यादा फतवे हैं मिस्र में, सऊदी अरेबिया में, कई उलमा के जो कहते हैं कि सिगरेट पीना स्लो पॉइजनिंग, इसीलिए हराम है। तो नए फतवे, सिगरेट पीना भी हराम है और नशे की हालत के अंदर ब्रांडी, वाइन, एवरीथिंग, चरस, गांजा तो बेशक हराम है। होप दैट्स इट। माय नेम इज़ गायत्री एंड आई एम ए स्टूडेंट। मेरा सवाल ये है कि मेरी सहेली ने कहा था मुझे जो कुरान में दिया है वो सब सही है और मैं ये मानती हूँ और सारे मज़हब को मानती हूँ मैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरी सहेली ने कहा था जो हम लोग हिंदू में भगवान को पूजा करते हैं, जो हम लोग मूर्ति को पूजा करते हैं जो पत्थर का बना हुआ रहता है, लेकिन मेरी सहेली कहती है वो पत्थर है जो तुम्हें कुछ नहीं देगा, भले तुम कितना भी मांगो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इसलिए तुम है ना हमारे जो कुरान शरीफ है तुम पढ़ो उससे और तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने कहा कि बचपन से हमारे पेरेंट्स ने जो सिखाया, जो उन्होंने सिखाया भगवान है, हर एक मज़हब में हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जो भी मज़हब है उनके बारे में जानकारी देते हैं, भले हमारे गुरु भी देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को और अपने गुरु को ही फॉलो करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन मेरी सहेली कहती है कि वो गलत है, तुम अपनी पत्थर को कुछ भी मांगो वो कुछ नहीं देगा, हम अल्लाह को एक मांगेंगे तो वो हमें सब कुछ देते हैं। बहन का सवाल है कि वो हिंदू है, बुत परस्ती करती है, उसकी मुस्लिम सहेली ने कहा कि बुत परस्ती मत करो, गलत है, एक भगवान में मानो, एक खुदा में मानो। लेकिन ये बहन कह रही है कि मैं मेरी वालिदा की बात मानूँ, वालिदैन की बात मानूँ या गुरु की बात मानूँ, क्या सहेली की बात मानूँ? बहन, सबसे बड़ा गुरु है ईश्वर, सबसे बड़ा गुरु है अल्लाह। आप ना सहेली की बात मानो, ना वालिदैन की बात मानो, ईश्वर की बात मानो। ईश्वर क्या कहता है, भगवान क्या कहता है, और इसके लिए जो कुरान क्या कहता है, अगर उस चीज़ को आपको नहीं मानना है तो इंशाअल्लाह अगले शनिचर आओ, मेरी तकरीर है खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में, और ये तकरीर में मैं साबित करूँगा आपके किताब से, हिंदू मजहबी किताब से, कि हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा है कि खुदा एक है, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है और बुत परस्ती हराम है। इंशाअल्लाह आप अगले शनिचर आइए 22 तारीख को, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद आप फिर से सवाल नहीं दोहराएंगी। आपके किताब के हिसाब से आपको एक खुदा को मानना है, एक ईश्वर को मानना है और सिर्फ उसकी इबादत करना है और बुत परस्ती हराम है। अगले शनिचर 22 सैटरडे इंशाअल्लाह पाना से। मेरा सवाल ये है सर आपसे, आप जब किसी हिंदू गीता या वेद का हवाला देकर अगर आप कुछ बोलते हैं या कुरान से वो मिलता है तो क्या उसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जब मैं गीता का हवाला देता हूँ, वेद का हवाला देता हूँ, दूसरे मजहबी किताबों का हवाला देता हूँ, जब वो कुरान से मिलती है तो क्या हम उसके ऊपर अमल कर सकते हैं? कुरान की बात या वेद की बात करें, या गीता की बात? गीता या वेद की? गीता या वेद। तो अगर जो चीज़ वेद और गीता में लिखी है और जो कुरान से मिलती है, क्या हम उन पे अमल कर सकते हैं? मेरा कहना ये है कि कुरान को कहा गया फुरकान। फुरकान मतलब वो चीज़ जो सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंस है उसको पहचानती है। फुरकान यानी फ़र्क, हक और बातिल के दरमियान जो फ़र्क है उसको पहचानती है कुरान। जिस तरीके से मैंने कहा कि कई पैगंबर आ चुके हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले, उसी तरीके से कुरान में लिखा है सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में कि हमने हर दौर में एक किताब नाजिल की है।
نام سے صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور فرقان، قرآن. لیکن اس آیت کے مطابق کئی کتابیں نازل کی گئی ہے، ان کا نام سے ذکر نہیں قرآن مجید میں. لیکن جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک امت کے لیے تھی، ایک گروہ کے لیے تھی، اور وہ سارا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے یہ ساری کتابوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ یہ محدود تھی اس وقت کے لیے. اسی لیے یہ جتنی کتاب پہلے نازل ہوئی وہ محفوظ نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو جتنے پہلے کتابیں آئے ان کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کماتے ہیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ جو لکھتے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے پہلے کتابیں آئے ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. یہ قرآن آخری کلام ہے اور کوئی بھی چاہے تو اس کو تبدیل کر ہی نہیں سکتا. خدا خود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی حفاظت کریں گے. اسی لیے آج جب میں مطالعہ کرتا ہوں قرآن اور دیگر مذہبی کتابوں کا، اگر یہ میچ ہوتا ہے، اگر یکساں ہے، جو چیز قرآن اور بھگوت گیتا میں یکساں ہے، مجھے کوئی بھی گلا شکوہ نہیں ہے ماننے کے لیے کہ یہ پورشن، یہ شلوک خدا کی طرف سے ہے. لیکن اگر قرآن سے نہیں ملتا ہے تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں. لیکن قرآن کے خلاف ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں. اسی لیے جو کلام قرآن سے ملتا ہے، چاہے وہ شلوک ہو یا منترا ہو، وید کا ہو، اپنشد کا ہو یا گیتا کا ہو، یا چاہے دھما پٹ کا ہو، اویستا کا ہو، دساتیر کا ہو، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہو، نیو ٹیسٹمنٹ کا ہو، جو بھی چیز قرآن سے ملتی ہے، ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ماننے کے لیے کہ یہ بھاگ خدا کی طرف سے ہے. اسی لیے میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. تو آپ کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ جو اختلاف کی باتیں ہیں اسے چھوڑ دو. جو یکسانیت کی باتیں ہیں، جو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، ویدا میں لکھا ہے، پرانا میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ بھی اس آخری پیغمبر میں مانیں. تو آپ آخری پیغمبر میں مانتے؟ ہاں. آپ کی وید میں مانتے؟ ہو مانتے ہیں نا. آپ پرانا میں مانتے ہیں؟ ہو مانتے. تو میرے تقریر میں نے اتنے بار کہا اور اتنے حوالے دیا کہ آپ کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتم رشی ہے. آپ کل کی پرانا پڑھیں گے تو ان کے والد کا نام لکھا ہے وشنو یاس عبداللہ، ان کے والدہ کا نام لکھا ہے سمتی آمنہ. وہ کہاں پیدا ہوئیں گے؟ سنبالا میں، مکہ میں. وہ چیف آف سنبالا میں، قریش کے خاندان میں. ساری چیزیں میں نے کہا. تو اب آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہو مانتے ہیں نا. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہو بالکل. آپ مانتے ہیں خدا کی کوئی بھی پرتیما نہیں ہے بے شک. اور صرف خدا کی عبادت کرنا چاہیے؟ صحیح. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو. تو جو شخص اس بات کو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں عربی میں مسلم، یعنی وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے اپنے خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. تو آپ مانتے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہو مانتے. تو آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آپ صرف زبان سے کہہ دیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں عبادت کے لائق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آپ مسلمان ہیں. جس طریقے سے آپ نے سوال کیا مجھے شک ہو رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ مومن ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی. ویڈیو آپ نے دیکھا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہو. تو واقعی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ایسے کویسچن آنسر کے جو سیشن مقرر کرتے ہیں اور مختلف لوگ
مختلف فرقے مختلف مذاہب کے لوگ آ کر سوالات جوابات کرتے ہیں. ان میں سے اکثر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو یہودی ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, جو ہندو ہوتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوتا, جس کو ہم ملحدین کہتے ہیں. اب یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا, جو سوال ہوا شیعہ کے متعلق ہوا. اب شیعہ لوگ کون ہیں اور کیوں یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں, اور کیا اسلام میں اس کا کوئی ذکر ہے, کیا قرآن سے یہ ثابت ہے یا احادیث سے ثابت ہے. ان سب کے بارے میں مفصل جوابات تو آپ نے سن بھی لیے, اور میں بھی آپ کو اپنی طرف سے کچھ بتانا چاہوں گا جتنا میرے علم میں ہے. قرآن آپ پورا قرآن آپ پڑھ لیں, الف لام میم سے شروع کریں, سورۃ الناس تک آپ پڑھیں. پورے قرآن میں کہیں پر بھی آپ کو یہ بات دیکھنے کو نہیں ملے گی کہ آپ اپنے آپ کو ماریں, اپنے آپ کو قتل کریں, اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. پورے قرآن میں البتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے آپ کو مارنے سے بچانے کی تلقین کی ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں عام طور پر چھوٹے بچوں کو ہم کہتے ہیں اس طرف نہ جاؤ ہلاک ہو جاؤ گے, یہ کام نہ کرو نقصان پہنچے گا, باہر نہ نکلو یہ کام ہو جائے گا. جس طرح ہم عام طور پر لوگوں کو ہدایات دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید میں یہ بات صاف طور پر بتائی ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اپنی ہلاکت میں نہ ڈالو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اسی ایک آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. آپ دیکھتے ہیں, آپ سنتے ہوں گے کتنے لوگ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں, اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا خودکشی کے ذریعے, سوسائڈ کے ذریعے اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے ہیں. ہمارے مسلمانوں میں بالکل قطعاً یہ حرام ہے خودکشی کرنا. اگر آپ پر مظالم کہیں حد سے بھی پڑ جائے, مشکلات آپ کے راستے میں آئے, مصائب آئے, مالی پریشانی ہو, بچوں کی پریشانی, اگر آپ ہر قسم کی پریشانی اور اذیت میں مبتلا ہو, تب بھی آپ کو اپنے آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر ایک مسلمان بستر مرگ پر پڑا ہے, اس کو تکلیف ہے, کینسر کے آخری سٹیج میں ہے, اور اس کے بچنے کا 1% بھی جو ہے نا کوئی چانس نہیں, اگر آپ اس کو امریکہ لے جائے, کہاں پر بھی لے جائے, اس کا علاج ممکن نہیں, تو ایسے مسلمان کو بھی جو ہے نا مارنا آپ کے لیے حرام ہے. مسلمان تو چھوڑو, انسان چھوڑو, کسی جانور کو, بلی ہے, جو بھی ہے آپ کے گھر کے اندر, اگر اس کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہے, اس کو بھی آپ نہیں مار سکتے بغیر کسی وجہ کے. تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مسلمان ہرگز اپنے آپ کو نہیں مار سکتا. اب اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا اپنے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. قتل کرنا تو دور کی بات, آپ جو ہے نا چوری لیتے ہیں اور عشق میں آپ جو ہے نا مبتلا ہو کر اپنے نس کو کاٹ دیتے ہیں, اپنے جو ہے نا اپنے ہاتھ پر جو ہے نا کچھ لکھ دیتے ہیں خون سے, جس طرح آپ کو فلم میں دکھایا جاتا ہے. یہ کہاں کی بات ہے بھائی؟ آپ عشق میں مبتلا ہو گئے اور ایک جو ہے نا کسی ایک محبوبہ کی خاطر جو ہے نا آپ نس کاٹ دیتے ہیں, آپ خون سے اس کا نام لکھ دیتے ہیں. یہ کہاں سے عشق ہوا بھائی؟ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ آپ ہرگز اپنے آپ کو نہیں مار سکتے, نہ ہی اپنے آپ کو قتل کر سکتے ہیں. یہ جتنے بھی شیعہ حضرات ہیں جو اپنے آپ کو مارتے ہیں, یہ زبردست دھوکہ ہے. اپنے آپ کو مارنا, ان سے بڑا بیوقوف آج تک میں نے نہیں دیکھا. جو چھریاں اٹھاتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں. بھائی آج کل چھریوں کو زمانہ بھی گیا ہے, بندوق کا زمانہ ہے, گولی اٹھاؤ اپنے آپ کو مارو, ختم بات. اگر آپ نے آپ کو مارنا ہی ہے تو فضول غلط رواج نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. ویڈیو آپ نے دیکھا, ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت بہترین جواب دیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.